بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اس لیکچر میں پیج لے آؤٹ میں ارینج کی گروپ میں سلیکشن پین، الائن گروپ اور روٹیشن کے بارے میں روٹیٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے برنگ فارورڈ، سینڈ بیکورڈ کے بارے میں کور کیا تھا۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسرٹ ٹیب میں جاتے ہیں، کچھ شیپ انسرٹ کرتے ہیں۔ شیپ پہ آنے کے بعد یہاں سے میں ایک ریکٹینگل ڈرا کرنا چاہتا ہوں، تو ریکٹینگل کو ڈرا کیا۔ اب میں اس کا کلر یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اب انسرٹ ٹیب میں جا کر ایک اور شیپ سرکل اور شیپ ڈرا کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں سے یہ والا میں نے انسرٹ کیا، آل شیپ انسرٹ کیا۔ اب اس کا کلر میں رکھ دیتا ہوں بلیک۔ اب یہاں سے انسرٹ پہ جانے کے بعد ایک تیسرا شیپ میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ والا، یہ جو ہارٹ ہے میں اس کو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ یہاں پہ انسرٹ ہو جائے گا۔ میں اس کا کلر رکھ دیتا ہوں، یہ والا کلر۔ اب پیج لے آؤٹ کے ٹیب میں سلیکشن پین کا کام کیا ہے۔ اس کا کام یہ ہے، اس پہ کلک کرنے کے بعد رائٹ سائڈ پہ ایک ونڈو اپیئر ہو جائے گی، تو اس میں تمام جو شیپس ہے، جو آبجیکٹس ہے، اس کا ڈیٹیل، اس کے نام یہاں پہ آ جائیں گے۔ اب یہاں سے یعنی سلیکشن پین میں تمام آبجیکٹس کا ڈیٹیل یہاں پہ آ جائیں گے رائٹ سائڈ پہ، یعنی آپ کی ورک شیٹ کے رائٹ سائڈ پہ آ جائیں گے ایکسل میں۔ اب فار ایگزامپل میں ہائیڈ آل کر دیتا ہوں، یعنی یہاں سے ہائیڈ ہو جائے تو یہاں پہ ہائیڈ آل پہ تمام ہائیڈ ہو جائیں۔ ہائیڈ کرتے ہیں، اگر کرنا چاہے تو ہائیڈ آل پہ کلک کرنے سے یہ تمام ہائیڈ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر صرف لائن آ جائیں گی، وہ جو سمبل تھا، آئی کا سمبل تھا، وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا۔ اب فار ایگزامپل میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ ڈس اپیئر ہے، یعنی ہائیڈ ہے، میں شو آل یعنی شو کرنا چاہتا ہوں، تو شو آل پہ کلک کرنے سے وہ شو ہو جائیں گے۔ پہلے صرف لائن آئے تھے، اب آئی کا جو آنکھ کا آئیکن ہے وہ آ گیا، یعنی یہ شو ہو گئی۔ اب فار ایگزامپل میں جس پہ کلک کرتا ہوں ہارٹ پہ، میں نے ہارٹ پہ کلک کیا تو یہ یہاں پہ یہ سلیکٹ ہو جائے گا، آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب یہ میں آل کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کلک کرنا چاہتا ہوں، تو آل کو پہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یعنی کلک کرنے کے بعد یہ آل سلیکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ریکٹینگل کو میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کلک کرنا چاہتا ہوں، تو یہ یہاں پر ریکٹینگل سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب فار ایگزامپل میں ہارٹ کو ریموو کرنا چاہتا ہوں، تو جسٹ یہ آئی کے یعنی آنکھ والا آئیکن ہے، آئی کی طرح آئیکن ہے، آنکھ کی طرح، اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ ڈس اپیئر ہو جائے گا۔ یہ جو اوول شیپ ہے یہ ڈس اپیئر ہو جائے گا۔ اب فار ایگزامپل میں ہارٹ کو ریموو کرنا چاہتا ہوں، یعنی ڈس اپیئر کرنا چاہتا ہوں، تو آئی کے آئیکن پہ کلک کرنے سے یہ ریموو ہو جائے گا۔ اب فار ایگزامپل میں ریکٹینگل کو ریموو کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ریموو ہو جائے گا۔ اب اسی طرح میں دوبارہ اس کو اپیئر کرنا چاہتا ہوں، یعنی لانا چاہتا ہوں، شو کرنا چاہتا ہوں، تو شو کرنے کے لیے دوبارہ اس پہ کلک کرنا ہوگا۔ اب ہارٹ جو ہے ڈس اپیئر ہے، یعنی ہائیڈ ہے، میں اس کو شو کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا۔ کلک کرنے کے بعد یہ اپیئر ہو جائیں گے۔ اب الائنمنٹ، اب آتے ہیں الائنمنٹ کی طرف۔ کنٹرول زیڈ، اب آتے ہیں کنٹرول پلس ای سے، میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اب اس کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں۔ اب الائن کی طرف آتے ہیں، یعنی الائن کسی آبجیکٹ کو آپ لیفٹ، رائٹ، ٹاپ، باٹم پہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو الائن کے تھرو ہی کر سکتے ہیں۔ اب
کچھ شیپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. میں ایک ریکٹینگل کو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کا کلر میں یہ دینا چاہتا ہوں. اب دوسرا میں شیپ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ والا شیپ. اب یہ والا شیپ آئے گا, اس کا کلر میں گرین یلو رکھ دیتا ہوں. اب پیج لے آؤٹ کے ٹیب میں الائن, یعنی یہ جو آبجیکٹ ہے, یہ جو شیپ ہے, یہ اس شیپ کے ٹاپ باٹم آپ جہاں پر بھی الائن کرنا چاہے, ایڈجسٹ کرنا چاہے, کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا, یہ ڈسیبل ہے. یہ کیوں ڈسیبل ہے؟ کیونکہ میں نے اب ہول کو سلیکٹ نہیں کیا ہے. ہول کو سلیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول اے سے بھی سلیکٹ کیا جاتا ہے. اب یہ بھی سلیکٹ ہو گیا کنٹرول اے سے. اگر آپ صرف کنٹرول دباتی ہوئی اور ماؤس کی لیفٹ بٹن کو ہولڈ کرتی ہوئی یہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا. یعنی کنٹرول ہولڈ کرتی ہوئی, کنٹرول بٹن کو ہولڈ کرتی ہوئی اور ماؤس کی مدد سے دوبارہ کنٹرول کا بٹن ہولڈ کرتی ہوئی ماؤس کی مدد سے لیفٹ کلک کرنے سے یہ سلیکٹ ہو جائے گا. اور اسی طرح اس شیپ پہ لیفٹ کلک کرنے سے یہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا. اب الائن میں آنے کے بعد یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی, انیبل ہو جائیں گے. اب میں اس شیپ کو, یعنی یہ جو اسمال شیپ ہے, اس کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے, میں اس شیپ کو اس ریکٹینگل کے سینٹر پہ لانا چاہتا ہوں, الائن سینٹر پہ لانا چاہتا ہوں. تو اس پہ کلک کرنا ہوگا. کلک کرنے کے بعد یہ سینٹر پہ آ جائے گا. اسی طرح یہ لیفٹ پہ آ جائے گا, رائٹ پہ آ جائے گا. اگر میں اس کو لیفٹ پہ لانا چاہتا ہوں تو یہ لیفٹ پہ آ جائے گا. اب فار ایگزامپل میں اس کی الائن ٹاپ سے, یعنی ٹاپ لیفٹ باٹم, ٹاپ مڈل باٹم, یہ ٹاپ ہے, یہ مڈل ہے اور یہ باٹم ہے. یعنی ٹاپ مڈل اور باٹم کی تھرو الائنمنٹ کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل میں الائن کرنا چاہتا ہوں مڈل سے مڈل, تو مڈل پہ کلک کرنے سے یہ ٹاپ سے مڈل پہ آ جائے گا. اب اسی طرح میں اس کو الائن کرنا چاہتا ہوں, یہ مڈل پہ آ گیا لیکن میں اس کو سینٹر پہ لانا چاہتا ہوں, یعنی یہ یہاں پہ آ جائے, تو الائن سینٹر پہ کلک کرنے سے یہ سینٹر پہ آ جائے گا. اب اسی طرح فار ایگزامپل میں الائن باٹم پہ کلک کرنے سے یہ باٹم پہ آ جائے گا سینٹر, اور الائن سینٹر پہ کلک کرنے سے یہ سینٹر پہ آ جائے گا, یا پھر الائن رائٹ پہ کلک کرنے سے یہ لائن باٹم اور رائٹ پہ آ جائے گا. اب آپ ماؤس کی مدد سے بھی اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیفٹ بٹن ہولڈ کرتے ہوئے ماؤس کی, اب ماؤس کو گھماؤ تو یہ کیا ہو جائے, یہ تو سارا گم ہو جائے گا, یعنی موو ہو جائے گا یہ دونوں. اب یہاں سے جو میں نے مکمل سلیکٹ کیا تھا دوبارہ یہاں پہ کلک کرنا ہوگا. کلک کرنے کے بعد صرف اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا. سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہول نہیں گھومے گا, یعنی دونوں آبجیکٹ نہیں گھومیں گے بلکہ صرف یہ موو ہو جائے گا, یعنی یہ موو ہوں گے, یہ جو آبجیکٹ ہے یہ موو ہو جائے گا. آپ جو بھی جہاں پر بھی رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں. اب یہ انیبل ہے. یہ کیوں انیبل ہے؟ اب یہ ماؤس, ہاں یہ بھی یہ علیحدہ موو ہو رہا ہے, اب یہ علیحدہ موو ہو رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں ایک اور شیپ بھی انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اب یہ ہارٹ والا سمبل ہے, اس کا کلر میں رکھ دینا چاہتا ہوں یہ والا. اب یہ علیحدہ موو ہوتا ہے, یہ علیحدہ موو ہوتا ہے, یہ علیحدہ موو ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ساتھ موو ہو جائیں, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے پیج لے آؤٹ میں یہ ڈسیبل ہے. یہ کیوں ڈسیبل ہے؟ کیونکہ تمام آبجیکٹس کو آپ نے ابھی تک میں نے ابھی تک سلیکٹ نہیں کیا ہے.
جب ہم سلیکٹ کریں گے تو یہ گروپ کمانڈ انیبل ہو جائے گا. اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو سلیکٹ کرنے کے لیے کنٹرول اے سے بھی سلیکٹ ہوتے ہیں. یہ سارے سلیکٹ ہو گئے. اب فار ایگزامپل میں ماؤس کی مدد سے سلیکٹ کرنا چاہوں تو کنٹرول بٹن ہولڈ کرتے ہوئے اب ریکٹینگل پہ کلک کرنے کے بعد یہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا. اس شیپ پہ کلک کرنے کے بعد یہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا. اس شیپ پہ کلک کرنے کے بعد یہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا. اب یہ تینوں سلیکٹ ہو گئے. اب یہاں پہ یہ جو گروپ والا کمانڈ ہے یہ انیبل ہو جائے گا. اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تینوں سمبل الگ الگ موو نہ ہو جائے بلکہ میں جو ہی یہ والا گھماؤ موو کروں تو یہ دونوں ساتھ ساتھ میں موو ہو جائے, تو اس کے لیے اس سے گروپ بنانا ہوگا. یعنی ان کا سب سے پہلے ان شیپس کو ان آبجیکٹس کو سلیکٹ کرنا ہوگا. سلیکٹ کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے اس کی گروپ بنانی ہوگی. گروپ بنانے کے بعد یہ گروپ پہ کلک کرنے کے بعد اس کی گروپ بن جائے گی. اب دیکھیں ذرا, اب جو ہی میں ماؤس گھما رہا ہوں تو یہ تینوں موو ہو جائیں گے. اب ایک اور شیپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ذرا, یہاں پہ میں انسرٹ کرنا چاہتا ہوں یہ والا. اس کا کلر میں رکھ دیتا ہوں یہ والا. اچھا, اب دیکھیں یہ موو ہو جائیں گے کیونکہ اس کا میں نے گروپ بنایا تھا. یہ تینوں موو ہو جائیں گے, لیکن اب یہ علیحدہ ہے, یہ اس کے ساتھ موو نہیں ہو رہا ہے. میں اس کو گھما رہا ہوں لیکن یہ نہیں گھوم رہا ہے. اب میں اس کو گھما رہا ہوں, اس کے ساتھ یہ نہیں گھوم رہا ہے. تو یہ وجہ یہ ہے کہ اس کا میں نے ابھی تک گروپ نہیں بنایا ہے. تو گروپ بنانے کے لیے اس کو بھی سلیکٹ کرنا ہوگا کنٹرول اور ماؤس کی لیفٹ بٹن کلک کرنے سے, یا کنٹرول اے سے یہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا. دیکھ لیا آپ نے. اب پیج لے آؤٹ میں یہاں پر گروپ پر کلک کرنے کے بعد پھر دوبارہ گروپ پہ, یعنی اس کا گروپ بنانے کے لیے گروپ پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ یہ گروپ میں ہو جائیں گے, یعنی گروپ بن جائے گی. اسی طرح کلک کرنے سے اس کا بھی گروپ بن جائے گا. اب یہ جو ہی میں ماؤس گھما رہا ہوں تو یہ چاروں شیپ, یہ بھی ابھی یہ جو راؤنڈ شیپ ہے یہ بھی اس کے ساتھ موو ہوتا جائے گا. اب فار ایگزامپل میں اس کی ذرا سائز بڑا کر کے دیتا ہوں. اب میں اس کو روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں. روٹیٹ کرنے کے لیے اب یہ لیفٹ ہو گیا, یہ رائٹ ہو گیا, یہ رائٹ ہو گیا, یہ لیفٹ, یہ فلپ ورٹیکل, یہ فلپ ہاریزونٹل. مور روٹیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کی ہائٹ کو بھی بڑھا سکتے ہیں, اس کی ویٹ کو بھی انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں. اس کا روٹیشن آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں, اپر رو اور نیچے رو سے. اب اس کی اسکیل کو آپ بڑھا سکتے ہیں, چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کی اسکیل کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں. اسکیل ہائٹ اور اسکیل ویٹ کو بھی آپ چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں. بس آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن دبا دیجیے تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہے. تھینکس والسلام. خدا حافظ.